چیف جسٹس کے بیٹے نے ابتدائی بیان عدالت آفس میں جمع کرا دیا ہے۔ سال 2009 میں ان کا یہ کہنا ہے کہ فیملی کے ہمراہ اپنے خرچ پر بیرون ملک سفر کیا۔ جو بیان انہوں نے عدالت میں جمع کروایا اس کی تفصیل سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے خرچ پر ہی لندن میں فلیٹ کرائے پر لیا اور اس کی تفصیلات ان کے پاس موجود ہیں۔ ارسلان افتخار نے اپنا بیان عدالتی آفس میں جمع کرا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسی طرح سے 2010 اور 2011 میں بھی وہ لندن گئے۔ بیرونی دورے پر 45 لاکھ روپے کی رقم خرچ کی گئی اور جس چیک سے ادا کی گئی اس کا نمبر بھی اس بیان میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی چیک ادا کیے گئے تھے ان تمام کے نمبر اس بیان میں شامل کیے گئے ہیں۔ ارسلان افتخار کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ کس کے کریڈٹ کارڈ سے لندن کے فلیٹ کا کرایہ ادا ہوا، اور زید رحمان کا نام بیان میں شامل کیا گیا ہے کہ 2011 میں زید رحمان نے رہائش کا انتظام کیا تھا جو کہ ان کے کزن کی وساطت سے تھا۔ تازہ ترین خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ارسلان افتخار کیس میں عدالت میں اپنا بیان جمع کرا دیا ہے۔ ارسلان افتخار نے مزید تفصیل جانیں گے جنس کے نمائندے عبدالقیوم صدیقی سے۔ عبدالقیوم بتائیے گا کیا تفصیل دی گئی ہے ارسلان افتخار کی جانب سے جو عدالت میں موجود ہے؟ جی وجی ثانی، اب سے کچھ دیر پہلے جو کہ رجسٹر آفس کا وقت ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے ارسلان افتخار کی طرف سے بیان داخل کیا گیا ہے اور اس میں ان تمام الزامات کو واضح طور پر تردید کی گئی ہے جو اب تک میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں مختلف ذرائع سے ان کے اوپر لگائے گئے ہیں، اور اسی طرح سے انہوں نے اپنا جو بیان داخل کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ وہ 2009، 2010 اور 2011 میں لندن اپنے اہل خانہ کے ہمراہ گئے اور وہاں پر انہوں نے جو کرائے پر فلیٹ حاصل کیا تھا وہ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے پاسپورٹ کی کاپی دی اور وہ کرایہ نامہ سائن کیا۔ تاہم اس حوالے سے جتنی بھی ادائیگیاں تھیں وہ انہوں نے کی ہیں، اور وہ ادائیگیاں زید نامی ایک شخص سے کی ہیں جس نے ان کا وہاں پر یہ فلیٹ اور کرایہ وغیرہ جو ہے اس کا ادا کیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان تمام اخراجات کی ادائیگی انہوں نے کی، اور وہ ادائیگی جو ہے وہ انہوں نے اپنے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک جو ہے اس کے ایک چیک نمبر 128753 کے ذریعے کی 15 اگست 2011 کو، اور اس کی یہ جو رقم ہے وہ انہوں نے میزان بینک میں اپنے کزن عامر رانا کے ذریعے جمع کروائی جو کہ زید رحمان کا بینک اکاؤنٹ ہے، اور وہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ بھی انہوں نے اپنے اس بینک میں دیا ہے میزان بینک کا، جو کہ گلبرگ لاہور کی برانچ کا نمبر ہے جو کہ ہے 02050200003244۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو اخراجات ہیں ان کے اوپر جو فی ہفتہ جو ادائیگی تھی وہ تقریباً جو ہے 3200 پاؤنڈ سٹرلنگ کے حوالے سے تھی، اور اس طرح تقریباً 10,000 پاؤنڈ کی رقم ادا کی گئی کیونکہ انہوں نے وہاں پر 4 ہفتے قیام کیا تھا۔ تاہم اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جو زید رحمان ہے اس نے ان کا تعارف جو ہے وہ ایک اور شخص احمد خلیل سے کروایا کہ وہ ان کا کزن ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ عدالت میں کہا ہے کہ ملک ریاض کی طرف سے جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ نہ تو اب تک عدالت میں پیش ہوئے ہیں، نہ ہی ان کی طرف سے اب تک کوئی ایسا مواد جو کہ ٹھوس شواہد پر مبنی ہو وہ عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے، لہٰذا وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ جب ایسی کوئی ان کے خلاف شہادت آئے گی تو پھر وہ اپنا حتمی بیان داخل کریں گے۔ تاہم اسی حوالے سے انہوں نے ملک ریاض کا وہ جو کہ دی نیوز اخبار میں انٹرویو شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے ملک ریاض نے کہا ہے کہ ان کے داماد اور بیٹی نے ان کو یہ بتایا کہ ارسلان جو ہے وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ ارسلان نے یہاں پر عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ اس بارے میں یہ ان کا کنٹراڈکٹری اور متضاد بیان ہے، اور انہوں نے یہ عدالت سے استدعا کی ہے کہ ان کو جھوٹ بولنے پر اور عدالت جیسے جو ادارہ ہے اس کو ملوث کرنے پر ان کے خلاف قانون کے تحت تعدیبی کارروائی اور ایسی سزا دی جائے جو کہ قانون کے مطابق ہو۔ انہوں نے اپنے اس درخواست میں جو ہے وہ عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ ملک ریاض کے خلاف جھوٹے الزامات اور عدالت کو ملوث کرنے پر جو ہے وہ قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان کو سزا دی جائے، جبکہ اپنے اس 4-5 صفحات پر مبنی بیان میں ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ بات فخر سے کہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بیٹے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جو دیانت ہے، ان کی دیانتداری ہے، ان کی شخصیت ہے، اس حوالے سے پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ خود 32 سال کے نوجوان ہیں، ان کا اپنا بزنس ہے،
اور وہ اپنا بزنس جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس حوالے سے وہ باقاعدگی سے اپنے ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ جمع کرواتے ہیں اور اس حوالے سے جو ٹیکس ریٹرنز کی ڈیٹیلز ہیں وہ متعلقہ اداروں سے حاصل کی جا سکتی ہیں. تاہم ان کا کہنا ہے کہ ملک ریاض احمد نے عدالت کے بار بار بلانے کے باوجود نہ ملک ریاض پیش ہوئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے ایسے کوئی شواہد ہیں جو اب تک پیش کیے ہیں, لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. تاہم وہ یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی شہادت ملک ریاض پیش کرتے ہیں تو وہ اس کا بعد میں جواب دینے کا حق جو ہے وہ رکھتے ہیں. جی بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی آپ کا. ارسلان افتخار کی جانب سے عدالت میں جمع کرائے گئے بیان کی تفصیل سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے نمائندہ جیو نیوز.